حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عقد مواخات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اپنا بھائی نہیں بنایا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، ایک عقد مواخات ہوا، ایک انصاری اور ایک مہاجر، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو اپنا بھائی نہیں بنایا۔ توجہ رکھنا، جواب یہ اعتراض جہالت کی بنیاد پر ہے۔ عقد مواخات کی بنیاد یہ تھی، ایک مہاجر اور ایک انصاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہجرت کر کے آئے، ابو بکر صدیق خود بھی ہجرت کر آئے۔ اگر صدیق اکبر کو آپ اپنا بنائے بھائی آپ بناتے تو مواخات مہاجر کی مہاجر کے ساتھ ہوتی، بھائی چارہ مہاجر کا مہاجر کے ساتھ ہوتا، بھائی چارہ مہاجر اور انصار کا نہ ہوتا۔ عقد مواخات کا معنی تھا مہاجر اور انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری دونوں کو بھائی بھائی بنائیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کے تحت صدیق اکبر کا بھائی حضرت خارجہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، اور صدیق اکبر کے بارے میں فتح الباری فرمایا، انت اخی و صاحبی فی الغار، ابو بکر تو غار میں میرا بھائی بھی تھا، صحابی بھی تھا۔ تو بھائی تو فرمایا لیکن وہ غار کا صدیق اخی ہے، فرمایا تو میرا اخی ہے مستقل، اور میرا غار کا صحابی بھی ہے، ساتھی ہے میرا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقد مواخات میں انصاری کا بھائی بنانا تھا، وہ آپ نے بنایا، اس میں اشکال کی بات ہی کوئی نہیں۔ اگر مہاجر کو مہاجر کا بھائی بنایا جاتا پھر اشکال تو تھا، مہاجر کا انصاری کو بھائی بنانا تھا، حضور خود بھی مہاجر، اس لیے انصاری کے ساتھ آپ نے صدیق اکبر کا عقد مواخات قائم فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک اعتراض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں مدینہ منورہ سے ان کو مکہ مکرمہ بھیجا، 300 کا امیر بنا کر بھیجا، امیر الحج بنایا، پھر علی المرتضیٰ کو بھیج کے آپ نے صدیق اکبر کو معزول کرا دیا۔ تم امیر الحج بننے کو خلافت پہ بطور دلیل کے پیش کرتے ہو، وہ تو اللہ کے نبی نے معزول کر دیا تھا۔ توجہ، جواب سمجھنا، یہ اعتراض جہالت کی بنیاد پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے روانہ فرمایا، ذوالخلیفہ کے مقام پہ ابو بکر صدیق پہنچ گئے تھے، حضرت علی پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق نے خود پوچھا کیا تم امیر ہو یا مامور؟ کہا جی میں امیر بن کر نہیں آیا، امیر تو آپ ہیں۔ کیا تم مناسک حج سکھانے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی اس کے لیے بھی نہیں آیا۔ پھر آپ کیوں آئے؟ کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ تم جاؤ اور مشرکین مکہ کے ساتھ جو برات کا اعلان ہونا ہے وہ اعلان تم نے کرنا ہے، کیونکہ اس وقت رواج یہ تھا کہ جو شخص کا قریبی رشتہ دار ہو وہ خود اعلان کرتا ہے۔ لہٰذا برات کے اعلان کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا کہ جن کے معاہدے ہیں وہ باقی رہیں گے، جن سے معاہدے نہیں ہیں اتنے ماہ تک ان کو مہلت ہے، کلمہ پڑھ لیں وگرنہ ان کے سر قتل کر دیے جائیں گے۔ تو صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معزول نہیں فرمایا، یہ بہتان اور الزام اور جہالت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ایک اعتراض یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں فرمائی، تو پھر ان کو پہلا خلیفہ کیسے تسلیم کیا؟ جواب سے بات فرمائیں۔ بھئی اعتراض تو تب ہے جب ہم یہ کہیں کہ حضرت ابو بکر وصی رسول اللہ ہے، اعتراض تو تب ہے جب ہم یہ کہیں کہ صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا ہے، اعتراض تو تب ہوتا جب ہم یہ بات کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ منتخب فرما کر دنیا سے رخصتی کی ہے۔ یوں نہیں ہوا، ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے امور سر انجام دیے، کچھ ایسے جملے فرمائے جس سے صدیق اکبر کی خلافت کے اشارے نکلتے ہیں، صحابہ کرام نے ان اشاروں کو سمجھا اور صدیق اکبر کو خلیفہ نامزد کیا۔ آپ ہم پہ اعتراض کرو کہ نہیں یہ اشارہ نہیں نکلتا، یا اعتراض کرو کہ صحابہ کرام نے ان اشاروں کو نہیں سمجھا اور اس کی بنیاد پر خلیفہ نہیں بنایا، یا یہ کہو کہ صدیق اکبر کی خلافت پر اجماع نہیں، اعتراض تو تب ہوگا
ہم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے اشارے فرمائے، مثلا جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو صدیق ہی کو ساتھ رکھا تاکہ میرے سفر حضر کے اور یہ سارے حالات کو سمجھیں۔ نمبر 2، اللہ کے نبی کے آخری وقت تھا، مصلح امامت پر صدیق کو کھڑا کیا کہ میرے بعد امامت کبریٰ لینی ہے، امامت صغریٰ دے دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خاتون مسئلہ پوچھتی ہے، آپ فرماتے ہیں پھر آؤ، کہا جی میں آؤں آپ نہ ہوں تو پھر فرمایا ابو بکر کے پاس جانا، معلوم امت کو صدیق کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق کو امیر الحج بناتے ہیں، کیوں جب خلیفہ وقت حج میں ہو امیر وہی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد زکوٰۃ کی وصولی کا حقدار ابو بکر کو قرار دیتے ہیں۔ یہ اشارے ہیں پیغمبر پاک کے صدیق کی خلافت کی طرف۔ توجہ رکھنا، جب مسجد نبی تعمیر ہوئی تو جو اینٹیں رکھی ہیں، پہلی اینٹ آپ نے رکھی ہے، دوسری ابو بکر نے رکھی ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہے، کیونکہ مسلمانوں میں مرکز تو خلیفہ کا مسجد ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے، یہ اشارے کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے امام ابو الفدا عماد الدین اسماعیل بن عمر بن دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، فرمایا وقال علی والزبیر وَإِنَّا نَرَى ابا بکر احق الناس بہا، ہم دونوں سمجھتے ہیں ابو بکر خلافت کا زیادہ حقدار ہے۔ کیوں؟ انہو لصاحب الغار، وہ صاحب الغار ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْرِفُ شَرَفَهُ وَخَبَرَهُ، اس لیے ہم اس کی شرافت اور ان دوسری چیزوں کو جانتے ہیں، علم بزرگی کو جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ، پیغمبر اپنی زندگی میں ابو بکر کو مصلح امامت دیتے ہیں۔ تو یہ دلیلیں علی پیش کر رہے ہیں۔ بات توجہ سمجھو، ہم کہتے ہیں پیغمبر نے اشارے فرمائے، صحابہ نے اشاروں کو بنیاد بنایا اور صدیق کی خلافت پہ اجماع فرمایا۔ ان میں سے کوئی ایک کا انکار کرو تو ہم جواب دہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تم صدیق اکبر کو افضل الصحابہ کہتے ہو، صدیق اکبر کی فضیلت، صدیق اکبر کی صحابیت پہ دلیلیں تم دے رہے ہو، افضل الصحابہ ہونے پر کون سی دلیل پیش کی ہے؟ تو صدیق اکبر کا افضل الصحابہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے کہا توجہ سے بات سمجھنا، جواب ذہن نشین فرمانا۔ جس طرح صدیق اکبر کے صحابی ہونے پر دلائل ہیں، صدیق اکبر کے افضل الصحابہ ہونے پر بھی دلائل ہیں۔ اس کی وجہ صحابہ کرام کی پوری امت سے فضیلت کی وجہ ان کا صحابی ہونا ہے۔ صحابیت یہ وجہ شرف ہے امت پر، لہذا جس شخص میں یہ شرف جتنا زیادہ ہوگا اسی طرح وہ باقی صحابہ سے افضل ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں نمبر 1، صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہے کہ جس کو قرآن نے صحابی کے لفظ سے صحابی قرار دیا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، صدیق اکبر افضل الصحابہ۔ دلیل نمبر 1، اس لیے کہ ان کا صحابی ہونا قرآن کی نص قطعی عبارت النص سے ثابت ہے۔ دلیل نمبر 2، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت یہ طویل المدت ہے، کیونکہ صحابی کی وجہ شرافت صحابی ہونا ہے، تو جس کی صحابیت جتنی طویل ہوگی اتنا شرف بھی زیادہ ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ طویل زمانہ پیغمبر کے ساتھ صحابیت کا، سفر و حضر کا، پیغمبر کے ساتھ رہنے کا صدیق نے گزارا ہے۔ دلیل نمبر 3، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں واحد وہ شخص ہیں کہ جن کی 4 نسلیں وہ صحابی ہیں۔ نمبر 1، ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ عثمان بن عمر۔ نمبر 2، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ابو بکر عبداللہ بن عثمان۔ نمبر 3، صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر۔ نمبر 4، صدیق اکبر کے پوتے محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر۔ لہٰذا امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی وفات 360 ہجری رحمہ اللہ، المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 11 میں لکھتے ہیں، لا نعلم اربعۃ ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابناؤہم الا ہؤلاء الاربع، ہم نے صرف 4 لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ خود اور ان کے بیٹوں نے مل کر 4 ہوں اور پیغمبر کی صحابیت اختیار کی ہو۔ نمبر 1 ابو قحافہ، نمبر 2 ابو بکر، نمبر 3 عبد الرحمن بن ابی بکر، نمبر 4
ابی عتیق محمد، یہ 4 لوگ ہیں۔ تو صحابیت کے شرف کی وجہ صحابیت، تو جس کی 4 نسلیں صحابہ ہوں وہ صحابہ سے افضل ہوں گے۔ تو صدیق اکبر کے افضل الصحابہ ہونے پر میں نے فی الوقت 3 دلائل پیش کیے ہیں، توجہ سے سماعت فرما لیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تمام صحابہ کو منظور نہیں تھی، یہی وجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت نہیں کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اجماع نہیں تھا، سب صحابہ آپ کی خلافت پر متفق نہیں تھے۔ جواب ذہن نشین فرما لیں، حضرت علی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے اور انہوں نے بیعت کی ہے۔ کون کہتا ہے بیعت نے کی؟ البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ چڑھے، فصعد ابو بکر المنبر فنظر فی وجوہ القوم فلم یر الزبیر، ممبر پہ تھے، حضرت زبیر نظر نہیں آئے، فدعا بالزبیر، حضرت زبیر کو بلایا، وہ آگے، فرمایا ابن عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحواریہ اردت ان تشق عصا المسلمین، اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات اور اے پیغمبر پاک کے حواری، کیا تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کی لاٹھی کے ٹکڑے کر دو؟ تفریق چاہتے ہو؟ کہا لا تسریب یا خلیفۃ رسول اللہ، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ فقام فبایاہ، آپ نے کھڑے ہو کے صدیق کی مجمع عام میں بیعت کی۔ ثم نظر فی وجوہ القوم، پھر دیکھا علی المرتضیٰ نظر نہیں آئے، فدعا بعلی ابن ابی طالب، ابی طالب کو بلایا، فجاء قلت ابن ام رسول اللہ وختنوا علی ابنتہ، اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اے پیغمبر کے داماد، اردت ان تشق عصا المسلمین، کیا تم مسلمانوں کی وحدت کا ساتھ نہیں دیتے؟ قالا، کھڑے ہوئے فرمانے لگے، لا تسریبہ، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یا خلیفۃ رسول اللہ فبایعہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کی بیعت کی ہے۔ کون کہتا ہے بیعت نے کی؟ حضرت علی نے بھی کی ہے، حضرت زبیر نے بھی کی ہے، آگے بات آئے گی۔ ان کو ہلکا سا گلا تھا کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا بس، اور مشورہ نہ کرنے کی وجہ بڑی آسان ہے، ادھر خلافت کے امور تھے، یہ ادھر اپنے کام میں مشغول تھے، تو اس موقع پر مشورہ نہیں کیا، باقی مشورے میں تو ہمیشہ ان کو ساتھ رکھا ہے، اس لیے کوئی اعتراض کی بات یہ ہرگز نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت علی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت تو کی ہے لیکن بیعت سے خوش نہیں تھے، بیعت سے خوش نہیں تھے، رنجیدہ ہو کر بیعت کی ہے، یہ خوش نہیں تھے، دل سے چاہتے نہیں تھے، مجبور ہو کر کی ہے۔ توجہ رکھنا، جواب سمجھنا، میں کہتا ہوں علی اور زبیر یہ خوش بھی تھے، توجہ رکھنا، یہ مت سمجھنا ناراض تھے، ہاں ان کو ہلکا سا گلا تھا، وہ کیا تھا ذرا سنیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ حضرت سعد بن ابراہیم وہ نقل کرتے ہیں اپنے والد یعنی ابراہیم سے، وہ نقل عبد الرحمن بن عوف سے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد عبد الرحمن بن عوف کان مع عمر، حضرت عمر کے ساتھ تھے۔ ان سعد بن ابراہیم، سعد ابراہیم فرماتے ہیں کہ میرے والد ابراہیم نے مجھے واقعہ سنایا کہ ان کے والد عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر کے ساتھ تھے۔ وَأَنَّ محمد ابن مسلمہ کسر سیف الزبیر، محمد بن مسلمہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو توڑا۔ ثم خطب ابو بکر، ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، وَتَزَرَ إِلَى النَّاسِ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْإِمَارَةِ، صدیق اکبر نے لوگوں کے سامنے کہا کہ دیکھو میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، مجھے امارت کا شوق الحمدللہ کبھی نہیں ہوا، نہ دن کو نہ رات کو، ولا سألتها اللہ فی سر ولا علانیہ، اللہ اکبر، فرمایا میں معذرت کے ساتھ بات کہتا ہوں، واللہ ما کنت حریصا علی الامارت یوما ولا لیلہ، کبھی دن یا رات کو میں امارت کا مجھے اندر خواہش اور شوق نہیں ہوا، ولا سألتها اللہ فی سر ولا علانیہ، میں نے چھپ کر یا اعلانیہ، خدا گواہ ہے کبھی خدا سے امارت کو مانگا بھی نہیں ہے۔ فقبل المہاجرون مقالتہ، مہاجرین نے ان ساری بات کو تسلیم کیا کہ آپ ٹھیک فرماتے ہیں۔ وقال علی والزبیر، علی اور زبیر فرمانے لگے، ما غضبنا
الا لأننا اخرنا عن المشورہ، ہمیں صرف اتنا سا دکھ ہے کہ ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا گیا۔ وَإِنَّا نَرَىٰ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا، ورنہ ہم سمجھتے ہیں خلافت کے حقدار ابو بکر ہیں۔ إِنَّهُ لَصَاحِبُ الْغَارِ، یہ صاحب الغار ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْرِفُ شَرَفَهُ وَخَبَرَهُ، ہم ان کے مقام اور منزلت کو پہچانتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان کے حوالے مصلح امامت فرمایا تھا، ہم سمجھتے ہیں۔ تو ان نے بیعت کی ہے، بس ہلکا سا گلا تھا محبت کا، عقیدت کا، ہم اتنے قریبی ہیں اور ہم سے مشورہ نہیں لیا، باقی ان کے ساتھ تھے وہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ایک اعتراض یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو باغ فدق نہیں دیا جو ان کا حق تھا۔ توجہ رکھنا، پھر وہ ان سے ناراض تھی، زندگی بھر بات نہیں کی ہے، ناراض ہو کر دنیا سے گئی ہیں، یہ گلا، یہ اعتراض ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر۔ توجہ رکھنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ایک اعتراض یہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا صدیق اکبر کے پاس گئی ہیں، فدق کے باغ کا مطالبہ کیا، صدیق اکبر نے نہیں دیا، وہ ناراض ہو گئی اور زندگی بھر پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے گفتگو بھی نہیں کی، ناراض ہو کر دنیا سے گئی ہیں۔ یہ گلہ ہے کہ صدیق نے پیغمبر کے لختے جگر کو ناراض کیا۔ جواب توجہ سمجھیں، یہ جواب جہالت کی وجہ سے ہے، ضد کی وجہ سے ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بغض کی وجہ سے ہے، ورنہ ہرگز معاملہ یوں نہیں ہے۔ دلائل سے بات فرمائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4035، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ اور عباس عطیہ ابا بکر یلتمسان میراثہما ارضہ من فدق وسہمہ من خیبر، حضرت زہرا اور حضرت عباس صدیق اکبر کے پاس آئے، باغ فدق کو مانگا، خیبر میں اپنا حصہ مانگا۔ فقال ابو بکر صدیق نے فرمایا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہمارا کوئی مال کا وارث نہیں ہوتا، ہم نبی ہیں، ہم جو مال چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہے۔ انما یاکل آل محمد فی ھذا المال، آل محمد اس مال سے کھائیں۔ واللہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنی قرابت کا خیال کروں، یعنی حضور کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی مجھے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ توجہ رکھنا، صدیق اکبر نے دلیل دی کہ پیغمبر کے مال کو وراثت میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، کھاؤ تم جتنا چاہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6730، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردنا ان یبعثنا عثمان الی ابی بکر یسألنہ میراثہن، ازواج مطہرات نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ تم جاؤ ابو بکر صدیق سے وراثت کا مطالبہ کرو۔ حضرت فاطمہ زہرا اکیلی نہیں ہیں، پیغمبر کی 9 بیویاں، آپ ان سے تقاضا کرو۔ فقالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ نے کہا، الیس قد قال رسول اللہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، کیا یہ بات پیغمبر نے فرمائی نہیں تھی کہ ہمارے مال کا ہمارا رشتہ دار وارث نہیں ہوتا، یہ مال صدقہ ہے۔ اب توجہ سے بات سمجھنا، معاملہ صرف زہرا کا نہیں ہے، عباس کا نہیں ہے رضی اللہ عنہما، ساری ازواج مطہرات کا بھی تھا۔ بیٹی کا حق ہے تو بیوی کا بھی ہے، بیویوں کو بات سمجھ آ گئی ہے تو زہرا کو بھی آ گئی ہے، ان کے علم میں حدیث نہیں ہوگی تبھی تو تقاضا کیا نا، تو پھر ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نے تقاضا نہیں کیا۔ یہ صدیق اکبر کی دلیل تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6727، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ جو مال ہم چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہے، ہمارے مال کا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ دلیل نمبر 4، حضرت زید بن علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ زید بن علی کون ہے؟ زید بن علی
بن حسین بن علی، حضرت علی کے بیٹے حسین، حسین کے بیٹے علی، علی کے بیٹے زید، گویا حضرت علی کا پڑپوتا، وہ فرماتے ہیں البدایہ والنہایہ میں ہے کہ اما لو کنت مکان ابی بکر، اگر میں ابو بکر صدیق کی جگہ پر ہوتا اور میں خلیفہ ہوتا، لحکمتہ بما حکم بہ ابو بکر فی فدق، تو فدق کے باغ میں جو فیصلہ ابو بکر صدیق نے کیا وہی فیصلہ میں کرتا۔ تو جو فیصلہ صدیق کا ہے یہی فیصلہ اہل بیت کا ہے۔ کوئی صدیق اکبر نے فیصلہ غلط نہیں کیا، توجہ سے بات سماعت فرمائیں۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، آؤ دشمن صحابہ کی کتابوں سے دیکھ لو، روافظ کی کتابوں سے دیکھ لو، وہاں کیا لکھا ہے۔ شیعہ کی بنیادی کتابیں 4 ہیں، اصول 4، ان میں ایک اصول کافی ہے۔ اصول کافی باب صفت العلم و فضلہ و فضل العلماء، ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، وفات 328 ہجری، وہ ابو عبداللہ جعفر صادق سے روایت لگے، کہتے ہیں جعفر صادق نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذالک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، علماء نبی کے وارث ہیں، نبی وراثت میں مال چھوڑ کے نہیں جاتے، انما ورثوا احادیث من احادیثہم فمن اخذ بشیء منها اخذ بحظ وافر، نبی کی وراثت علم ہے، حدیث ہے، جس کو جتنی ملی اس کو اتنا وراثت کا حصہ ملا۔ اسی طرح علامہ طبرسی نے لکھا ہے الامامہ، علامہ طبرسی، احتجاج طبرسی، احتجاج فاطمہ الزہراء علی القوم لما منعوها فدق وقولها لهم عند الوفاة في الامامہ، علامہ شیعت کے ابو منصور احمد بن علی طبرسی وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے وراثت مالی کے مطالبہ کے جواب میں ابو بکر صدیق نے یوں فرمایا انی اشہد اللہ وکفا بی شہیدہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث صدق ذهب ولا فضہ ولا دار ولا اقارہ، ہم نبی ہیں، ہماری وراثت میں نہ سونا نہ چاندی نہ گھر نہ زمین، وانما نورث الکتاب والحکمہ والعلم والنبوہ وما کان لنا من طعامہ فلولی الامر بعدنا ان یحکم فیہ بحکمہ، ہماری وراثت میں تو علم و حکمت ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، باقی رہا کھانے کا مسئلہ ہمارے بعد جو ولی الامر ہوگا اس کے ذمے ہے کہ وہ ہمارے اہل و عیال کے کھانے کا انتظام کریں۔ تو دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں حوالہ جات پیش کیے، حوالہ جات میں نے پیش کیے اور دلائل پیش کیے، شیعت کے حوالے پیش کیے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو مطالبہ کیا تھا صدیق اکبر نے نہیں دیا، اس کی بنیاد دلیل تھی اور پیغمبر پاک کا ارشاد تھا۔ یہ مطالبہ صرف زہرا کا نہیں تھا، حضرت زہرا کا بھی تھا، حضرت عباس کا بھی تھا، ازواج مطہرات کا بھی تھا، اور سب دستبردار ہو گئے کہ صدیق اکبر کا فیصلہ بالکل درست تھا، یہ فیصلہ ہرگز غلط نہیں تھا، تو ان کا فیصلہ دلائل پر مبنی تھا۔ یہاں درمیان میں ایک نقطہ پیش کر دوں جس کو سمجھیں۔ حضرت قاسم علوم الخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے عجیب استدلال پیش فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا صدقہ، اللہ فرماتے ہیں توجہ رکھنا، وراثت تو اس کی ہوگی کہ جس کے جسم سے روح نکلے اور موت آئے۔ پیغمبر کی روح جسم کے اندر موجود ہے، سمٹ گئی ہے، تو ایسی حیات نہیں، ایسی موت نہیں ہے جو حیات کو بالکل زائل کر کے رکھ دے، توجہ رکھنا۔ تو فرماتے ہیں پیغمبر کے مال کا صدقہ بن جانا یہ دلیل حیات ہے۔ کسی کا مال صدقہ تب ہوتا ہے جب صدقہ کرنے والا متصدق بوقت صدقہ زندہ ہو، تو پیغمبر کا مال تبھی صدقہ بنے گا جب پیغمبر میں حیات ہو۔ مال کا صدقہ بننا نبوت کا یہ دلیل حیات ہے، اور پیغمبر کے مال کا وراثت میں تقسیم نہ ہونا یہ بھی دلیل حیات ہے۔ کیوں؟ مال وراثت تب بنتا ہے کہ جب کسی شخص کی روح کا جسم سے تعلق ختم ہو جائے اور مال ملک سے نکل جائے تو وراثت بنے گا۔ نہ پیغمبر کی روح جسم سے نکلتی ہے، نہ مال ملک سے نکلتا ہے، نہ ہی وہ مال وراثت کے اندر بنتا ہے۔ تو پیغمبر کے مال کا صدقہ نہ بننا یہ بھی دلیل حیات ہے،
اور پیغمبر کے مال کا وراثت میں تقسیم نہ ہونا یہ بھی دلیل حیات۔ مولانا نے کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، آب حیات ذرا کھول کر دیکھیں، آب حیات۔ ہم نے تو ننوتوی کو پڑھنا چھوڑ دیا، سننا چھوڑ دیا، اور یہ کہہ کر خیر آباد کہہ دیا کہ علوم بڑے مشکل ہیں، سمجھ نہیں آتے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بھائی یہ کہو ہمارے لیے مشکل ہے، یہ تو نہ کہو پوری امت کے لیے مشکل ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تو جو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت کے لیے تیار بیٹھے آپ اسے سمجھ لو، آپ ان کو چھوڑتے کیوں؟ سمجھو۔ ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ننوتوی علوم کو بیان کریں گے، ننوتوی علوم کی شرح کریں گے، اور ننوتوی علوم امت کے سامنے عام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ درمیان میں ایک بات آئی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زہرا نے وراثت کا مطالبہ کیا اور آپ نے فتح اور خیبر کا مال نہیں دیا، زہرا ناراض ہو گئی، اور ایسی ناراض ہو گئی کہ آپ نے کبھی صدیق اکبر سے گفتگو نہیں کی، ناراض ہو کر دنیا سے گئی ہیں۔ جب آپ سے بات فرمائیں، یعنی کہ غلط فہمی ہے، جب حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت صدیق اکبر سے وراثت کو مانگا، فتح کو مانگا، خیبر کے مال کو مانگا، صدیق اکبر نے بتایا کہ تمہارے ابا جی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ہمارا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ حضرت زہرا کے علم میں حدیث نہیں تھی، علم میں حدیث مبارک آ گئی، وہ وراثت کے مطالبے سے دستبردار ہو گئی، اور آپ نے اس مسئلے پر ابو بکر صدیق سے دوبارہ کبھی بات نہیں کی۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا ناراض ہو گئی اور کبھی بات نہیں کی، اس کا معنی یہ تھا کہ مسئلہ سمجھ آ گیا، دوبارہ کبھی بات نہیں کی۔ آپ سنیں شرح صحیح مسلم، حضرت علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، وہ فرماتے ہیں قول فی الحدیث فلم تکلمہ، یہ جو حدیث میں ہے کہ زہرا نے صدیق اکبر سے بات نہیں کی، یعنی فی حاذ الامر اولن کے بازہا، یعنی اس مسئلہ وراثت میں کبھی گفتگو نہیں کی، لم تطلب منہ حاجہ، اپنی حاجت لے کر نہیں گی، حاجت کا مطالبہ نہیں کیا، ولا استرت الی لقائہ فتکلمہ، اور فرمایا ان کو ایسی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی کہ پھر صدیق اکبر سے بات کرنی پڑتی۔ نمبر ایک، وراثت کا مسئلہ سمجھ آ گیا، وراثت کے مسئلے پر بات نہیں کی۔ نمبر دو، کبھی ایسی حاجت پیش نہیں آئی کہ ان کو بات کرنی پڑتی، اس لیے بات نہیں کی۔ ولم ينقل قط، اور یہ بات کہیں بھی ثابت نہیں، انہما التقیا فلم تسلم علیہ ولا کلمتہ، کہ صدیق و فاطمہ کبھی ملے ہوں اور سلام کیا ہو صدیق نے اور فاطمہ جواب نہ دے رضی اللہ عنہما، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مسئلہ وراثت سمجھ آ گیا، دوبارہ گفتگو نہیں کی، کبھی حاجت پیش نہیں آئی ضرورت کے لیے، کبھی گفتگو نہیں کی۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری، امام ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، وہ فرماتے ہیں فلم تکلموا فی ذالک المال وکذا نقل الترمذی عن بعض مشائخہ ان معنی قول فاطمہ لابی بکر و عمر لا اکلمکما ای فی ھذا المیراث، کہ یہ جو حضرت زہرا نے فرمایا ابو بکر عمر میں تم دونوں سے کبھی بات نہیں کروں گی، اس کا مطلب یہ تھا میں وراثت کے مسئلے پر کبھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، حضرت زہرا کو بات سمجھ آ گئی اور تمہیں سمجھ نہیں آئی، اس لیے تم آج تک بک بک کرتے ہو۔ سمجھ آ جاتی تو کبھی بک بک نہ کرتے، نہ صدیق پر، نہ عمر پر، نہ زہرا رضی اللہ عنہ پر غلط الزام در دیتے۔ ذرا بات توجہ سے میں نے ایک بات کہنے لگا، الجھن کی وجہ عام طور پر یہ پیش آتی ہے، الجھن کی وجہ عام طور پر یہ پیش آتی ہے، بلکہ مستقل اعتراض کی صورت میں کہہ دوں شاید اور بات زیادہ مناسب ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ایک اعتراض یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر سے ناراض ہو گئی، آپ نے کبھی ان سے بات نہیں کی، اور احادیث میں لفظ موجود ہیں وجدت، ناراض ہو گئی، غضبت، غصے ہو گئی، لم تتکلم، بات نہیں کی، صراحتاً احادیث میں الفاظ موجود ہیں۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ صدیق اکبر سے بات نہ کرنے کی وجہ مسئلہ سمجھ آنا تھا؟ ہم کہتے ہیں بات نہ کرنے کی وجہ
ان کا ناراض ہو جانا تھا، اس لیے کہ صراحتاً احادیث کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ جواد توجہ سے سماعت فرمانا، جن احادیث میں یہ الفاظ ہیں وجد یجد کا معنی ہمیشہ پانا نہیں ہے، وجد یجد کا معنی ناراض ہونا بھی ہے، کیونکہ لغت کے اندر وجد یجد کے کئی ایک معنی آئے ہیں۔ اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں مثلا میں کئی ایک حوالے ابھی جمع کر کے لایا ہوں کہ وجد یجد کا معنی ناراض ہونا بھی ہے، صرف اس کا معنی پانا نہیں ہے۔ وجدت کا معنی غضبت، جامع الاصول میں علامہ ابن اسیر وفات 606 ہجری کہتے ہیں وجدت تجد ای غضبت، اس کا معنی غضبت بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح تاج العروس میں ہے کہ وجد یجد کے 3 معنی ہیں۔ وجدت شیئا اذا ارد وجدان الضال، گم شدہ چیز کو پا لینا، اور وجدت الرجل من الموجدہ، کسی شخص پر کسی کا غصہ ہونا۔ اسی طرح وجدت زیدن کریمہ، کسی کے بارے میں کوئی چیز جاننا۔ تو وجد یجد کا معنی ناراض ہونا بھی ہے، چیز کو پا لینا بھی ہے، معلومات حاصل بھی کرنا ہے۔ میں خیر سمجھا رہا ہوں کہ الفاظ حدیث میں وجدت کے موجود ہیں، توجہ رکھنا۔ تو جن احادیث میں الفاظ موجود ہیں وجدت، غضبت، لم تتکلم، اس حدیث مبارک کے راوی امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت فاطمہ الزہرا کے کلام نہ کرنے کو ناراضگی سمجھے، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہہ دی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ناراض ہوئی۔ یہ حدیث پاک کے لفظ نہیں ہے، یہ بعد والے راوی کے لفظ ہیں۔ میں اس پر تفصیلی بات کرتا ہوں، ذرا بات توجہ سمجھنا۔ جہاں پہ وراثت کے مطالبے کا ذکر ہے، کہتے زہرا نے صدیق اکبر سے وراثت کا مطالبہ کیا۔ یہ مختلف کتب میں 36 مقامات پر یہ روایت موجود ہے، 36 مقامات پر۔ میں پہلے 36 مقامات گنواتا ہوں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، امام عبدالرزاق ابن حمام بن نافع الصنعانی رحمہ اللہ، وفات 211 ہجری، مصنف عبدالرزاق میں ایک روایت لائے ہیں۔ امام ابو عبداللہ محمد ابن سعد ابن منی البصری رحمہ اللہ، وفات 230 ہجری، طبقات ابن سعد میں 2 روایتیں لائے ہیں۔ امام ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم اسفرائینی رحمہ اللہ، وفات 230 ہجری، مسند ابو عوانہ میں 3 روایتیں لائے ہیں۔ امام ابو عبداللہ احمد بن محمد حنبل البغدادی رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، مسند احمد میں 5 روایتیں لائے ہیں۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری میں 5 روایتیں لائے ہیں۔ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ، وفات 261 ہجری، صحیح مسلم میں 2 روایتیں لائے ہیں۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث رحمہ اللہ، وفات 275 ہجری، سنن ابی داؤد میں 4 روایتیں لائے ہیں۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، جامع ترمذی میں 2 روایتیں لائے ہیں۔ امام ابو الحسن احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، فتوح البلدان میں 1 روایت لائے ہیں۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ، وفات 303 ہجری، سنن نسائی میں 1 روایت لائے ہیں۔ امام ابو محمد عبداللہ بن علی بن جارود النسابوری رحمہ اللہ، وفات 307 ہجری، المنتقی میں 1 روایت لائے ہیں۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید تبری رحمہ اللہ، وفات 310 ہجری، تاریخ الامم والملوک میں 1 روایت لائے۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الازدی الطحاوی رحمہ اللہ، وفات 321 ہجری، مشکل الاثار میں 1 روایت لائے۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الازدی الطحاوی رحمہ اللہ، وفات 321 ہجری، سنن طحاوی میں 1 روایت لائے۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، سنن کبریٰ میں 6 روایتیں لائیں۔ یہ 36 روایات میں نے نقل کی ہیں، 36 مقامات پر یہ روایت موجود ہے جہاں حضرت زہرا کا صدیق اکبر سے وراثت کا مطالبہ کرنا موجود ہے۔ اب 36 روایات کا خلاصہ میں تنقیح کرتا ہوں، ذرا سمجھیں۔ ان 36 مقامات میں 11 روایات وہ ہیں جن کی سند میں ابن شہاب زہری نہیں ہے، 11 ایک طرف ہوگی، پیچھے رہ گئی 25 روایات وہ ہیں جن کی سند میں امام
امام زہری رحمہ اللہ موجود ہیں۔ ان 25 میں سے 9 روایات وہ ہیں جن میں غضبت، لم تتکلم، وجدت کے الفاظ نہیں ہیں، نہ ہی ان روایات میں کوئی ناراضگی کا تذکرہ موجود ہے، یہ 9 بھی چلے گی۔ پیچھے 16 روایات وہ ہیں جن میں وجدت، غضبت، لم تتکلم کے الفاظ منقول ہیں، اور ان 16 مقامات میں وجدت، غضبت، لم تتکلم کے کلمات میں قالا کے بعد ہیں، قالا کے بعد، یعنی وجدت، لم تتکلم، غضبت، یہ امام زہری کا مقولہ بن رہے ہیں، امی عائشہ صدیقہ اس کی ناقل نہیں ہیں، زہری اس کا مقولہ ہے، یہ ان کا جملہ ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں۔ تو یہ کلمات امام زہری کا ذاتی تبصرہ ہے، ان کا اپنا ادراک ہے، ان کی اپنی فہم ہے، ان کی اپنی فہم تو ہم پر حجت نہیں ہے، ان کا ادراک تو حجت نہیں ہے۔ کوئی حدیث پیش کریں کہ حضرت زہرا صدیق اکبر سے ناراض ہو کر گفتگو نہیں کرتی تھی، اور ایسی آپ کے پاس کوئی روایت موجود نہیں ہے، توجہ رکھنا۔ دوسرا جواب، ہم وہ روایات پیش کرتے ہیں کہ جن سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدیق اکبر سے راضی ہو کر دنیا میں جانا منقول ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 13113، حضرت شعبی فرماتے ہیں لما مرضت فاطمہ رضی اللہ عنہا اتاها ابو بکر صدیق، زہرا بیمار تھی، صدیق اکبر ان کی خدمت میں آئے، فاستأذن علیہا، اندر آنے کی اجازت مانگی، فقال علی یا فاطمہ، علی نے فاطمہ سے کہا ھذا ابو بکر یستاذن علیک، ابو بکر صدیق گھر آنا چاہتے ہیں، اندر اجازت دیں۔ فقال، فاطمہ فرمانے لگی اتحب ان آذن لہ، دیکھو تم شوہر ہو، تم چاہتے ہو آنے کی اجازت دو؟ قال نعم، کہا بالکل میں چاہتا ہوں۔ فاذنت لہ، حضرت اجازت دے دی، فدخل علیہ، ابو بکر صدیق گھر میں آگے، یترضاہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب آئے، تشریف لے آئے، اور حضرت یترضاہا راضی کیا، اور یہ فرمایا واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرہ الا لابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولی ومرضاتکم اہل البیت۔ یا دیکھو زہرا، بات سمجھنا، اللہ کی قسم، میں نے گھر، میں نے مال، میں نے اہل عیال خاندان سب کچھ چھوڑ دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کے راضی کے لیے، اور ومرضاتکم اہل البیت، اور تم اہل بیت کی رضامندی کے لیے، یعنی میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ اہل بیت، اللہ اور رسول سے محبت سب سے زیادہ کرتا ہوں۔ کہتے ثم ترضاها حتی رضیت، حضرت فاطمہ تو زہرا راضی ہوگی۔ مقصد کیا تھا کہ صدیق اکبر چاہتے تھے کہ میں رضامندی اپنے آنکھوں سے دیکھوں، اپنے کانوں سنوں، ہرگز اس کا معنی بے پردگی نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ موجود ہیں، پردے کی گفتگو ہے، زہرا راضی ہو کر ابو بکر سے دنیا سے جا رہی ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 6906، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اسماء بنت امیس، اللہ زوجہ مطہرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتی ہیں ان فاطمہ بنت رسول اللہ اوصت ان یغسلها زوجها علی بن ابی طالب فغسلها ہوا واسماء بنت امیس، حضرت فاطمہ کی وصیت کہ غسل حضرت علی بن ابی طالب دیں، تو حضرت ابی طالب نے غسل دیا۔ آگے واسماء بنت امیس، ان کی وصیت کیا تھی؟ توجہ سے بات سمجھنا، ان یغسلها زوجها علی واسماء بنت امیس، حضرت فاطمہ کی وصیت ہے کہ غسل کون دیں؟ علی دیں، اسماء بنت امیس دیں۔ پھر صدیق حضرت علی نے غسل دیا، اسماء نے دیا۔ غسل کی صورت کیا تھی؟ علی المرتضیٰ پانی دیتے، چیزیں دیتے، اور غسل حضرت اسماء نے دیا، تو یوں دونوں غسل کے اندر شریک تھے۔ تو صدیق اکبر کی بیوی مرض الوفات میں خدمت بھی کرتی ہے، حضرت زہرا ان کے لیے غسل کی وصیت بھی کرتی ہیں، وہ غسل بھی ان کو وہی دیتی ہیں۔ تو جس شخص سے بندہ ناراض ہو اس کی بیوی کی خدمت قبول کر سکتا ہے، اس کی بیوی کو غسل کے لیے کہہ سکتا ہے، اور جس شخص کی بیوی ناراض ہو کر کسی سے جائے وہ اس کی بیوی کو اپنے غسل میں شریک کر سکتا ہے، عقل سے، کامل عقل سے۔ زہرا حضرت علی حضرت
صدیق اکبر سے ناراض نہیں، وہ راضی ہو کر دنیا سے گئی ہیں۔ بات توجہ سے سماعت فرما لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ نہیں پڑھا۔ جواب توجہ سمجھنا، ہم نے کہا پڑھنے کی بات نہیں ہے، صدیق کے پڑھانے کی بات کرو۔ الطبقات ابن سعد میں ہے قال صلی علیہ ابو بکر، الطبقات ابن سعد میں ہے صلی ابو بکر صدیق علی فاطمہ بنت رسول اللہ وکبر علیہ اربع۔ میں 2 روایتیں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی کا راوی حضرت امام شابی ہے کہ صدیق اکبر نے حضرت زہرا کا جنازہ پڑھا یا جنازہ پڑھایا، دونوں ترجمے ہیں۔ دوسرا ابراہیم نخعی کا ہے، وہ یوں فرماتے ہیں صلی ابو بکر صدیق علی فاطمہ بنت رسول اللہ، جنازہ پڑھنے کو بھی صلی علیہ کہتے ہیں، پڑھانے کو بھی صلی علیہ کہتے ہیں۔ وکبر علیہ اربع، اور تکبیریں 4 کہیں۔ جہاں صدیق کا جنازہ پڑھنا یا پڑھانا ثابت ہے، وہ حنفیت کی طرح 4 تکبیر کے ساتھ پڑھانا ثابت ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ جہاں نسبت علی المرتضیٰ کی طرف ہے، مثلا اکمال میں ہے، مسلم شریف کی روایت کے مطابق نماز جنازہ کی امامت علی المرتضیٰ سے ہے، صلی علیہ علی۔ اسی طرح ایک قول کے مطابق حضرت عباس کی نسبت ہے، الاکمال میں ہے صلی علیہ العباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ پڑھائی۔ حضرت عباس کی روایت بھی ہے، علی المرتضیٰ کی بھی ہے، اور 2 روایتیں میں نے حضرت ابوبکر صدیق کی پیش کی ہیں۔ تو صدیق اکبر کی بیوی وہ شریک ہے تیمارداری میں، وہ شریک ہے غسل میں، اور صدیق جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ تو کون کہتا ہے زہرا یا علی یا ان کا خاندان ابوبکر صدیق سے ناراض تھا؟ تہمت مت لگاؤ۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں زہرا کا جنازہ پڑھانا ثابت الطبقات ابن سعد کے مطابق، وہاں جنازہ اور 4 تکبیر والا، احناف جنازہ 4 تکبیر والا پڑھاتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جنازے پہ جہاں اور دلائل ہیں، احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پیغمبر کے جانشین خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی عمل مبارک وہی ہے جو جنازے میں احناف کا عمل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے، حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی، حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کی خبر حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں دی۔ اگر راضی اور خوش ہوتے تو ابو بکر صدیق کو اطلاع دیتے، اطلاع نہ دینا دلیل ہے کہ ناراض تھے۔ جواب توجہ سے سماعت فرمائیں۔ میں بتا چکا ہوں حضرت صدیق اکبر کی بیوی اسما بنت امیس وہ مرض الوفات میں تیمارداری بھی کرتی ہے، خدمت بھی کرتی ہے، اور غسل میں شریک بھی ہوتی ہے۔ تو میں کیسے مانوں کہ علی ناراض ہیں؟ صدیق اکبر آتے ہیں، حضرت زہرا علی سے پوچھ کے گھر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ آخری وقت میں حضرت علی ناراض ہوتے تو ابو بکر صدیق کو گھر کیوں آنے دیتے؟ جھوٹ مت بولو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اطلاع کیوں نہیں دی؟ حضرت علی سمجھتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر کی بیوی خود جب غسل میں شریک ہے، گھر میں خدمت میں موجود ہیں، تو میں اطلاع نہ بھی دوں تو صدیق کے پاس تو اطلاع چلے گی، ممکن اس بنیاد پر خود براہ راست اطلاع نہ دی ہو۔ نمبر 2، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے وصیت کی میرا جنازہ رات کو اٹھے، جس کی حکمت سمجھ آتی کہ کسی کی نگاہ ان پہ نہ پڑے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اپنی بیوی کی وصیت کو دیکھ رہے ہیں، تو جب کسی کو اطلاع نہیں دیتے حضرت صدیق کو بھی نہ دیں، اعتراض کی بات کیا ہے؟ نمبر 3، نماز جنازہ ادا کرنا فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ بھی ہر کسی کو اطلاع نہ دینے کی وجہ ہو کہ جب جنازہ رات کو رہا ہے تو ہر کسی کو اطلاع دے کے ان کی نیند میں خلل نہ ڈالیں، اور ایسی روایات احادیث میں موجود ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک خاتون فوت ہوتی ہے، صحابہ جنازہ پڑھا کے دفن کرتے ہیں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ حضور آپ کے آرام کا وقت تھا،
ہم نے جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا، میں تو مجھے اس کی قبر بتاؤ، قبر پہ لے جایا گیا، آپ نے وہاں جا کے دعا مانگی۔ تو ایسی روایات ہیں مدینہ منورہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کبھی اطلاع نہیں دی اور بندے کو دفن بھی کر دیا گیا۔ میں بات عرض کر رہا ہوں، بات وہ کرو جو بنتی ہے، بلا وجہ صدیق کے بغض میں اعتراض بنا بنا کر پیش نہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ان کے پاس 500 احادیث کا مجموعہ تھا اور آپ نے ان کو جلا دیا، معاذ اللہ الیاذ باللہ، جس سے معلوم ہوتا ہے ابوبکر صدیق کے ہاں حدیث حجت نہیں تھی، وگرنہ کبھی نہ جلاتے۔ تذکرۃ الحفاظ میں روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جمع ابی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان 500 حدیث فبات لیلۃ یتقلب کثیرا فلما اصبح قال ای بنی ہلم الاحادیث التی عندک فجئتہ بها فدعا بنار فحرقها۔ صدیق اکبر رات بھر تکلیف میں جیسے بندہ مبتلا ہوتا ہے، بے چین رہے، بے قراری سے رات گزاری، صبح فرمایا بیٹی وہ جو حدیث کا مجموعہ وہ لاؤ، وہ لایا گیا تو کہتے صدیق اکبر نے اس کو جلا کر ختم کر دیا۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو حجت نہیں مانتے تھے، اس لیے جو پاس ذخیرہ موجود تھا ختم کر دیا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر الزام ہے، یہ الزام فضول ہے، بات توجہ سمجھنا۔ نمبر 1، یہ روایت جو پیش کی جا رہی ہے یہ روایت ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ اس کی وجہ نمبر 1، اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن موسیٰ بن حماد البربری، اس کے بارے میں امام دار قطنی فرماتے ہیں لیس بالقوی، یہ کمزور انسان تھا۔ نمبر 2، اس میں راوی علی بن صالح، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں مستور، یہ مجہول الحال ہے۔ نمبر 3، اس میں راوی ہے موسیٰ بن عبداللہ بن حسن العلوی، اس کے بارے میں حضرت امام بخاری، امام عقیلی اور ذہبی اس کو مجروح قرار دیتے ہیں۔ نمبر 4، اس میں راوی ابراہیم بن عمر بن عبید اللہ تیمی، اس کی توثیق کسی سے معلوم ہی نہیں ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ امام حاکم نشاپوری سے مذکورہ روایت کو انتہائی غریب قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں غریب من ھذا الوجہ جدہ، اس بنیاد پہ یہ روایت چونکہ ناقابل اعتبار ہے اس لیے اس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جواب نمبر 2، اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ صدیق اکبر نے ایسا کیا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو حجت نہیں مانتے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کمال احتیاط تھی، خوف کا غلبہ تھا، کہیں ایسا نہ ہو اس میں کوئی بات درج ہو جائے اور میری طرف منسوب ہو جائے اور بعد میں مجھے جہنم کی وعید کا مستحق بنوں، اس لیے صدیق اکبر نے ایسا کیا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ وفات 1402 ہجری یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد حکایات صحابہ میں لکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ تو علمی کمال اور شغف تھا کہ انہوں نے 500 احادیث کا ایک رسالہ جمع کیا، اس کے بعد اس کو جلا دیا، یہ کمال احتیاط تھا۔ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کا حدیث کے بارے میں احتیاط کا یہی حال تھا، اسی وجہ سے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم سے کم روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ اور تیسرا جواب، اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ نتیجہ نکالنا کہ صدیق اکبر حدیث کو حجت نہیں سمجھتے تھے، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ اس کی وجہ حضرت امام ابو عبداللہ محمد ابن سعد ابن منی البصری رحمہ اللہ تعالی یہ نقل کرتے ہیں، طبقات ابن سعد میں ہے، کہتے ہیں وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ نَزَلَتْ بِهِ قَضِيَّةٌ لَمْ نَجِدْ لَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَصْلًا وَلَا فِي السُّنَّةِ أَثْرًا فَقَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي۔ ابو بکر صدیق کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا کتاب اللہ کو دیکھتے، پیغمبر کی سنت کو دیکھتے، اگر کتاب اللہ سنت میں مسئلہ نہ ملتا پھر ابو بکر صدیق فرماتے میں اجتہاد کرتا ہوں، اگر یہ درست ہوا میرے اللہ کی طرف سے ہے اور اگر یہ خطا ہوئی تو میری طرف سے ہے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث کو حجت نہ مانتے تو انہیں پیش آنے والے مسئلے کے بارے میں یہ کیوں فرماتے پہلے قرآن کو دیکھو پھر سنت کو دیکھو، نہ ملتا تو اجتہاد کرتے، ابتدائی سے اجتہاد فرما لیتے۔ تو سنت میں مسئلہ تلاش کرنا
اس بات کی دلیل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو حجت مانتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی ایک مقامات پہ توجہ رکھنا، میں جواب نمبر 4 پیش کرنے لگا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی ایک مقامات پر حدیث کو بطور دلیل کے پیش کرنا ثابت ہے، حجت نہ مانتے، حدیث کو بطور دلیل کیوں پیش کرتے؟ دیکھیں ابھی کتنی روایات پیش کی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے وراثت کے مسئلے پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4035، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ جو مال پیغمبر چھوڑ کر جائے وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تو حدیث پاک کو بطور دلیل کے پیش فرماتے ہیں۔ اگر حدیث کو حجت نہ مانتے، حدیث کو بطور دلیل وہ کیسے پیش فرماتے؟ توجہ سے بات سمجھیں اور ایک بات بطور فائدہ کے سمجھیں۔ اچھا، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مسئلے پر الائمۃ من قریش بطور دلیل کے پیش فرماتے ہیں۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری، حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، وہ فرماتے ہیں ان ابی بکر الصدیق انہ قال یومئذ قال رسول اللہ الائمۃ من قریش، کہ جب خلافت کے مسئلے پر گفتگو ہوئی تو صدیق اکبر نے بطور دلیل کے اس حدیث کو پیش کیا الائمۃ من قریش، کہ ائمہ قریش میں سے ہوتے ہیں۔ اگر حدیث کو حجت نہ مانتے، الائمۃ من قریش حدیث کو بطور دلیل کے کیوں پیش فرماتے؟ حضرت صدیق اکبر یہ پیش فرمایا کرتے، حدیث کو بطور حجت کے سمجھتے تھے، حدیث کو حجت سمجھتے تھے، تبھی حدیث کو بطور دلیل کے پیش فرمایا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے۔ اچھا، میں ایک بات اور کر دوں، توجہ سمجھیں۔ جواب نمبر 5، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو حجت مانتے تھے، لیکن حجت مانتے ہوئے حدیث کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ تعالی، وفات 748 ہجری، تذکرۃ الحفاظ میں فرماتے ہیں وکان اول من احتاط فی قبول الاخبار، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے انسان ہے جن نے احادیث کے قبول کرنے میں انتہائی احتیاط فرمائی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث کو حجت مانتے تھے تو قبول کرنے میں احتیاط فرما رہے تھے، حدیث کو حجت نہ مانتے تو قبول کرنے میں احتیاط کیوں فرماتے؟ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی، اس کو ذرا اچھی طرح سن لیں۔ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ صدیق کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں وہ ہر کام میں پہل کرنے والے ہیں، یہ بات عام طور پر پیش نہیں کی جاتی کہ صدیق اکبر جہاں اور کاموں میں پہل کرنے والے ہیں، وہاں احادیث کے قبول کرنے میں انتہائی احتیاط کرنے میں بھی ابو بکر صدیق پہل کرنے والے ہیں۔ کان اول من احتاط فی قبول الاخبار، ابو بکر ہر معاملے میں پہل کرنے والے، محدثین کے لیے قبول حدیث کے اندر احتیاط کرنے والوں میں پہلا نمبر بھی ابو بکر کا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات ادھر اس کو توجہ سننا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر کے بعد انسانوں میں سب سے افضل بھی ہیں، پیغمبر کے بعد انسانوں میں سب سے بڑے عالم بھی ہیں، پیغمبر کے بعد سب سے پہلے یہ خلیفہ بھی ہیں۔ ان سارے اوصاف و کمالات میں ہونے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تواضع ملاحظہ فرمائے۔ تاریخ الخلفاء للسیوطی، علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی رحمہ اللہ، وفات 911 ہجری، ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دخل ابو بکر حائطہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں تشریف لائے، وَإِذَا بِدُبْسِيٍّ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ، ایک چڑیا کو دیکھا جو درخت کے سائے میں تھی، فَتَنَفَّسَ السُّعَدَاء، آپ نے آہ بری، حسرت بری آہ بری، اور فرمانے لگے طوبیٰ لک یا طیر، اے پرندے تجھے مبارک ہو، تاکل من الشجر، درخت سے کھاتا ہے، وتستظل بالشجر، درخت کے سائے میں رہتا ہے،
وتصیر الی غیر حساب، اور تیرا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یا لیت ابا بکر مثلک، اے کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا، اے کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا، یعنی ایسا شخص جس کے حق میں قرآنی آیت اتر رہی ہے، جس کے حق میں احادیث آ رہی ہیں، زبان پیغمبر بول رہی ہے، پوری امت اس کی مداح ہے، سب سے پہلے جنت میں جانے والا شخص لسان پیغمبر سے ہے۔ تواضع، خشیت، خوف کا اتنا غلبہ ہے کہ کہتے ہیں کاش ابو بکر پرندہ ہوتا، اس کا قیامت کو حساب نہ ہوتا۔ ہمیں اس سے جو سبق ملتا ہے وہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ صرف بیان کرنا یا بیان سننا یہ کافی نہیں ہے، نتیجہ نکال کے عمل کرنا یہ اہم چیز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی تھے، عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، مجاہد بھی تھے، غمخوار بھی تھے، جانثار بھی تھے، پیغمبر کے عاشق بھی تھے۔ ساری صفات ہونے کے باوجود ابو بکر صدیق کا غلبہ رضی اللہ عنہ، صدیق کی خشیت الہی آپ دیکھیں۔ اس میں ہم دین کا کام کرنے والوں کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی گھمنڈ کا شکار نہ ہو۔ میرے پاس علم ہے، میرا مجمع ہے، لوگ سنتے ہیں، یا میرے پاس پیسہ ہے، یا میں دین پہ مال لگا رہا ہوں، کبھی اس گھمنڈ میں نہیں رہنا۔ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ تعالی ہمیں قبول فرما لے، مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچائے کہ جن کی وجہ سے انسان دین کے کام سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آپ صدیقی جذبہ پیدا کریں، صدیقی جذبہ پیدا کریں، ابو بکر صدیق کی طرح ہمت پیدا کریں، خوف پیدا کریں، خشیت پیدا کریں، دین میں اپنی جان اور مال اور اپنی اولاد کو پیش کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔